امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع صحیح کو قیامت کے دن ترازو جس میں اعمال تولے جائیں گے اس کو ثابت کیا ہے۔ معتزلہ ایک فرقہ ہے، وہ ترازو کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ ترازو کوئی نہیں ہے، ایسے ہی حساب کتاب ہو جائے گا، بس ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ اپنے مسلمان ہونے کے مدعی بھی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ توحید والا کوئی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری صحیح کے جو 30واں ان کا سپارہ ہے، ان میں ان کی توحید کو رد کیا ہے کہ معتزلہ اور جہمیہ اور معطلہ کی جو توحید ہے وہ بیکار ہے۔ اصل توحید وہ ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہو، فلسفی عقائد ہو یا اس میں نئے نئے چیزیں آ گئے اور وہ توحید ثابت کرے، وہ انبیاء کی توحید نہیں ہے۔ اور خاص کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت مطہرہ کو لے کر آئے ہیں اس کے وہ توحید خلاف۔ اس میں یہ چیز آتی ہے کہ ترازو برحق ہے، اعمال نامے تلیں گے، ترازو وہاں رکھی جائے گی اور اس کو عقیدے میں شامل کرنا چاہیے۔ جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ الباس بعد الموت، دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے، صراط جو ہے وہ حق ہے، جسر جو ہے وہ حق ہے، ایسے ہی ترازو کا وہاں لگایا جانا، اس پر اعمال تولے جانے، یہ بھی برحق ہے۔ تو اس موضوع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ختم کیا۔ میں پہلے حدیث کے راویوں پر کچھ گفتگو کروں گا، اس کے بعد پھر میں ترازو کے متعلق قرآن اور احادیث سے جو مجھے مواد ملا ہے وہ میں بیان کروں گا۔ اس کے بعد جو الفاظ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پیش کی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس پر بحث کی کروں گا۔ اخیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل اور ان کی کچھ زندگی کے واقعات بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث جو ہے اس کو 3 جگہ لائے ہیں۔ پہلی جگہ تو وہ ہے فضل التسبیح، یہی جلد ہے، اس کے صفحہ نمبر 948 میں پہلے یہ حدیث گزر چکی ہے۔ دوسری جگہ انہوں نے ایمان و نزول کی بحث میں بھی یہ حدیث پیش کی ہے، وہ صفحہ ہے اسی جلد کا 988، اور آخر میں 1128 صفحے پر یہ حدیث پیش کی ہے، لیکن تینوں جگہ راوی الگ الگ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ الگ الگ ہے۔ میں نے تلاش کیا ہے کہ ان کی یہ حدیث کی ان کی کسی اور کتاب میں بھی مل جائے جہاں ان کا کوئی شیخ اور نظر آ جائے، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ان کی کتاب ادب المفرد میں حدیث نہیں ہے، خلق افعال العباد میں نہیں ہے، تاریخ کبیر میں نہیں ہے، ایسی جو ان کی اور کتابیں اس میں مجھے حدیث نہیں ملی۔ یہ 3 جگہ ایسی ہیں جن میں مجھے حدیث ملی۔
928 صفحہ میں جو حدیث ہے اس میں ان کے شیخ جو ہے وہ زہیر بن حرب ہے. 988 صفحہ پر جو وہ حدیث لائے یہی ان میں ان کے شیخ قتیبہ بن سعید ہیں. اور یہاں جو حدیث لائے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں احمد بن اشکاب ہے. تو گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک حدیث 3 شیوخ سے حاصل کی ہے. یہاں احمد بن اشکاب لانے میں بھی ایک نقطہ ہے. وہ انہوں نے خود بیان کیا ہے تاریخ کبیر میں. احمد بن اشکاب رحمۃ اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. اصل ان کا وطن جہاں ان کی ولادت ہے وہ کوفہ ہے. پھر یہ حضرموت چلے گئے. حضرموت سے یہ مصر میں پہنچے اور مصر میں 217 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی. ان کی وفات سے کچھ مہینے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہ حدیث لیتے ہیں. مصر میں پہنچتے ہیں. آج کل تو سامان نہیں تھے سفر کے, ہوائی جہاز یہ ریل گاڑیاں تو نہیں تھی, پیدل سفر کرنے پڑتے تھے. صرف مجھے یہ تحقیق کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ صرف 2 حدیثیں انہوں نے لی ہیں احمد بن اشکاب سے. 2 حدیثوں کی تلاش میں وہ مصر کا سفر کرتے ہیں, وہ وہاں سے کامیاب ہو جاتے ہیں اور واپس پہنچتے ہیں. جب وہ حجاز میں تو ان کو پتہ لگتا چل جاتا ہے کہ میرے وہ شیخ جن سے میں حدیث پڑھ کر آیا ہوں 2 حدیثیں لے کر آئے وہ وفات پا گئے. اس طریقے سے امام بخاری کی یہ محنت جو ہے اس کا ثمرہ ہم اٹھا رہے ہیں کہ ان کے وہ سفر کا جو کارنامہ تھا جو 2 حدیثیں لینے واسطے گئے تھے وہ ہم تک پہنچ گئے. اگر وہ پہنچتے اور ان کی وفات ان کے جانے سے پہلے ہو گئی ہوتی تو ہم اس خزانے سے محروم رہ جاتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود بیان کرتے کہ میں آخری جو ملاقات میری ان سے ہوئی ہے مصر میں ہوئی ہے اور سن 217 میں ہوئی ہے. اور ابن حبان میں ان کی تاریخ وفات ایسی لکھی ہے کہ وہ 217 میں وفات پا گئے. ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث ان سے حاصل کی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں, اور ایک حدیث جو دوسری حاصل کی ہے وہ تاریخ کبیر کی جلد 2 کے صفحہ 4 پر موجود ہے. اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ان سے سنی, سند کے ساتھ سنی. وہ حدیث یہ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی خاتم النبیین ولا نبی بعدی. فرمایا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ اسی سبب سے انہوں نے اپنے استاد کی آخری جو حدیث ہے اسی واسطے لائے, آخر میں پہلے نہیں لائے. کہ جیسے حضور نے فرمایا کہ میں نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں میرے بعد نبی نہیں ہے, ایسے ہی میرا احمد بن اشکاب استاد ہے اور میں ان کا آخری شاگرد ہوں, میرے بعد ان کا کوئی شاگرد اور کوئی نہیں ہے. یہ بھی ایک نقطہ ہے جو مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واسطے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے یہ حدیث حاصل کی اور آخر میں اس واسطے لائے. اللہ اکبر. باقی راوی جو ہے محمد بن فضیل وہ عام مشہور صحیح بخاری کے راویوں میں سے ہیں, صحیح مسلم کے راویوں میں سے ہیں. ہمارا بن کا یہ بھی عام مشہور راوی ہیں. ابو زرع یہ بھی عام راویوں میں راوی ہیں. ان کے نام میں اختلاف ہے. کوئی کہتے ہیں کہ ان کا نام عبداللہ ہے, کوئی کہتا ہے اس کا نام عبد الرحمن ہے, کوئی کہتا ہے کہ جریر ہے. بہرحال جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام میں اختلاف ہے, حضرت ابوبکر صدیق کے نام کو شاید آپ لوگ کم جانتے ہیں, ان کے نام میں بھی اختلاف ہے. ایسے ابو زرع کا نام میں بھی اختلاف ہے,
یہ ایسی بات ہے جیسے کہ ابو ہریرہ کا نام لوگ کم جانتے ہیں، ان کی کنیت کا وہ ایک علم نام بن گیا. ایسی ابو زرع کو بھی ایسے تصور کر لیں کہ ان کو اسی نام سے لوگ پکارتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ تمام احمد بن اشکاب، محمد بن فضائل، عمارہ بن قعقاع، ابو زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ کوفی راوی ہے سارے. ہو سکتا ہے یہ بھی ہو کہ دوسرے جو راوی ہے محمد بن فضائل، عمارہ بن قعقاع، ابو زرع، یہ کوفی ہے. امام بخاری نے صرف اس واسطے ان کو لایا، احمد بن اشکاب کو لایا ہے، اگرچہ ان کی وفات مصر میں ہوئی ہے لیکن ان کی ولادت تو کوفہ میں ہے. ولادت کے لحاظ سے ان کو لانا مناسب سمجھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ بھی ایک نقطہ ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. باقی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور تمام صحابہ کرام میں سے زیادہ حدیثوں کے جاننے والے جو آپ سے سنی ہیں یہی ہیں. محدثین نے ان کی حدیثوں کا شمار بیان کیا ہے، 4574 حدیث کے وہ حافظ ہیں. اتنے حدیثوں کے اور کوئی حافظ نہیں ہے. بعض لوگ ان کو غیر فقیہ کہتے ہیں. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ وہ فقیہ تھے یا غیر فقیہ تھے، صرف ایک واقعہ پیش کر کے آگے چلتا ہوں. غیر فقیہ جو انسان ہوتا ہے وہ گورنری کرنے کے قابل نہیں ہوتا، سمجھدار ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خلافت میں بحرین کا گورنر مقرر کیا تھا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حافظ حدیث ہے ایسے وہ فقیہ بھی ہیں. ان کو غیر فقیہ کہنا یہ اپنے اسلام کو خیر بات کہنے کے بتا دینا. جو لوگ ان کے حدیث کو صرف اس بات رد کرتے ہیں کہ وہ فقیہ نہیں تھے، ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. فتنہ یہ پہلے بھی ذرا تھا، اور میں حیران ہوں کہ مرزا صاحب نے بھی ان کو غیر فقیہ کہہ دیا جبکہ ان کے مطلب کے خلاف ان کے حدیث واقعہ بیان کیا گیا. ایک حدیث بیان کر کے وہ اس پر قرآن مجید کی ایک آیت بطور استشہاد پیش کرتے ہیں، اس پر مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ غیر فقیہ تھے. حدیث وہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت داخل ہوں گے مقسطن امامن عادلا، اور پھر وہ کہتے ہیں شئتم تقرؤ وان من الکتاب. یہ آج بھی پیش کرتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں. بہرحال غیر فقیہ کو گورنر مقرر نہیں کرتا. حضرت عمر فاروق جو فقیہ ہیں، سیاست کے جو ماہر ہیں، اور ان کا زمانہ جو ہے وہ سنہری ہے. یہاں تک کہ غیر مسلم بھی ان کی وہ سیاست کو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، اس کی ان کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ابھی مولانا واقعہ بیان کر رہے تھے مولانا عباد اللہ سندھی کا. یہ ان دنوں کی بات ہے جب کانگریس نے 11 صوبوں میں حکومت سنبھالی تھی انڈیا کی، اور مسٹر جناح سے باتیں کی ہو رہی تھی، نہرو کی اور گاندھی کی. اس وقت مہاتما گاندھی نے اپنے 11 صوبوں کے گورنروں کو چٹھی لکھی تھی کہ اگر تم انڈیا میں حکومت کرنا چاہتے ہو انصاف سے، عدل سے، تو حضرت عمر فاروق کی صورت کرو. وہ کہ ان کے یہاں کوئی رسی ہے، کوئی مہاتما نہیں ہے جو موجودہ وقت کے مسائل کو حل کرے. ان کے نزدیک بھی ان کو جھکنا پڑا. وہ یہ کہتے ہیں اپنے گورنروں کو کہ حضرت عمر فاروق کی سیرت پر جتنی کتابیں آپ کو مل سکتی ہیں وہ لو اور پڑھو تاکہ تم کامیاب رہو اپنے حکومت میں. بہرحال بتانا میں نے یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف حافظ حدیث نہیں ہے بلکہ وہ فقیہ بھی ہے، اور ان کی فقاہت پر کتابیں آ گئی، بڑی بڑی کتابیں آ گئی. دوسرا مسئلہ ہے ترازو کا. معتزلہ فرقہ جو ہے شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں. کچھ مثالیں دیتے ہیں، ہماری زبان میں مثال دیتے ہیں. بعض اور لوگوں سے جو میزان کے قائل نہیں ہے، میری بھی گفتگو ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ترازو تروزو کوئی نہیں ہے. ایسی ہے انہوں نے مثال مجھے رکھ دی کہ جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ پہلے بات کو تول لو پھر منہ سے بول لو. بات کو تولنا کیا آپ کے پاس راضی ہے؟ ایسی مثالیں فلسفیوں کو دیتا ہے کہ اس حدیث کو
اور قرآن مجید کے بہت سے مجموعے کو وہ بیکار کر دیتے ہیں۔ اس بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محسوس کیا کہ ترازو کو ثابت کرے اور آخری علی پر ثابت کرے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں فرمایا والوزن یومئذ الحق، وزن جو ہے ترازو جو ہے اس دن وہ برحق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا، بدیاں بڑھ گئی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو گھاٹا دیا اور وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ جس کی نیکیاں بڑھ گئی، بوجھ ہو گئی، وہ اچھی گزران میں زندگی بسر کرے گا، بہشت میں چلے گا۔ جس کی نیکیاں ہلکی رہ گئی، ترازو کا پلڑا اوپر اٹھ گیا، جھکا نہیں ہے، اس کا ٹکانا حاویہ ہے۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ حاویہ کیا ہے؟ وہ آگ ہے، بہت زیادہ گرم۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور خدا کی ملاقات سے بھی انکار کیا، ان کے عمل برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ ہم ان کے لیے ترازو نہیں قائم کریں گے، ان کے ترازو کی ضرورت نہیں ہے، نیکی اس کے پاس ہے نہیں۔ ترازو تو تب ہو جب کوئی نیکی بھی ہو، وہ تو اپنی نیکی ضائع کر دیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ہم فرمان کہ عملوں کو دیکھیں گے، غور کریں گے تو وہ تو خاص جس اڑا دیں گے، عمل ختم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند احمد میں ہے، بیان کرتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک معاشرت میدان میں ایک آدمی کو حکم کرے گا کہ اس کو آگے لاؤ، وہ آگے کیا جائے گا۔ پھر حکم کو ہوگا کہ اس کے جو ہے اعمال نامے کھول دو، یہ دیکھ لے، یہ خود ہی فیصلہ کرے۔ اس کے اعمال نامے کھل جائیں گے، 99 میں اعمال نامے، اور ایک ایک اعمال نامہ کا دفتر جو ہے اس کی حد نظر تک ہو جائے گا، میلوں تک پھیل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اس سے ہم کلام ہوگا۔ آتون کے وہ میرے حاضہ شین، یہ جو عمل تم نے کی ہے اس کے دفتروں کے دفتر یہ تیرے سامنے موجود ہیں، میرے فرشتوں نے لکھے ہیں، منشیوں نے، تو اس کا کوئی انکار تو نہیں کرتا، دیکھ کر کے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں ہوا۔ ظالمہ کا کوتبی الحافظون، میرے جو کاتب ہے منشی ہے جو لکھتے رہے ہیں، کوئی ٹیپ چلتی رہی ہے اس پر، تجھے کوئی ظلم تو نہیں تجھ پر ہو گیا۔ فیقول لا یا رب، وہ آگے سے عرض کرے گا مولا تیرے منشیوں نے ظلم مجھ پر کوئی نہیں کیا، یہ میری کرتوت کی جزا ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اعلیٰ کا عذر ان کو عذر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حسنہ کرے گا کہ نیکی تیرے پلے ہے جو ہمارے منشیوں کو نہیں آئی دفتر میں اور تیرے پاس اس کا کوئی موجود ہو، عذر ہے یا کوئی نیکی ہے تو پیش کر سکتا ہے۔ فیاد یہاں پر رجل ہو تو وہ آدمی بچنگا ہو جائے گا، حرار ہو جائے گا کہ میرے پاس ادھر بھی نہیں ہے، میں نیکی بھی کوئی نہیں ہے، یہ اللہ یاد ہو جائے گا۔ فیقول لا یا رب، عرض کرے گا یا اللہ میرے پاس نہ کوئی عذر ہے، میں نہ انکار کرتا ہوں اور نہ میرے پاس کوئی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک فرمائے گا بلا ان لک عندنا حسنہ واحدہ، تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے، ایک نیکی، اس ان دفتروں کے علاوہ ایک نیکی ہے۔ لا ظلم علیک اليوم، تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، میں ظالم نہیں ہوں۔ وَأَمَّ اللَّهُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ ظالم نہیں ہے۔
فَيُخْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ایک چھوٹی سی پرچی نکالی جائے گی. اللہ فرمائے گا کہ یہ ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے جس میں کلمہ شہادت انہیں پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فیقول اخبروه, اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتے اس کو خبر کر دو جس کی نیکی ہے. فیقول یا رب ما هذه البطاقة ما هذه السجلات, وہ عرض کرے گا یا اللہ یہ چھوٹی سی پرچی یہ پورے دفتر میلوں تک پھیلے ہوئے ہے, اس کا کیا وزن ہے ان کے مقابلے. فیقول انک لا تظلم, تجھ پر ظلم نہیں ہوگا. ابھی ترازو میں رکھتے ہیں. فتوضع السجلات فی کفۃ والبطاقۃ فی کفۃ, ایک پلڑے میں وہ تمام دفتروں کے دفتر رکھے جائیں گے اور ایک پلڑے میں وہ صرف پرچی جس پر لکھا ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ رکھا جائے گا. فتعیشت السجلات, وہ جو دفتروں کے دفتر ہوں گے پلڑے میں ڈالے ہوئے وہ اوپر اٹھ جائیں گے اور ایک وہ چھوٹی سی پرچی وہ بیٹھ جائے گی, وہ بور ہو جائے گی. ولا يذكر شيئا بسم اللہ الرحمن الرحیم, نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حدیث کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے, یہ حضور کا الگ فرمان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اتنا وزن ہے کہ ایک طرف پہاڑ رکھے گئے, ساتھ زمینیں رکھی جائیں, ساتھ آسمان رکھے جائیں اور ایک طرف رکھی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرمایا یہ بوجھل ہو جائے گی. اس حدیث میں بھی ترازو کا ذکر ہے. مسند احمد میں عبداللہ بن عمر اسی سے روایت ہے, بیان کرتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے توضع المیزان یوم القیامت, قیامت کے دن ترازو لگائی جائے گی. فیؤتی برجل فیوضع فی کفۃ ویوضع ما احصى علیہ, وہ آدمی ایک پلڑے میں بٹھا دیا جائے گا. پہلے حدیث میں کہ اس کی ایک پرچی پہ رکھی جائے گی, دوسرا ہے کہ ایک آدمی موٹا تازہ بھاری برتن ترازو میں رکھا جائے گا اور جو اس نے کرتوتے کی ہے وہ ایک طرف رکھی جائے گی, اس کے ساتھ رکھی جائے گی. فتمایل به المیزان, تو فرمایا اس بوجھ انسان کا اور اس کے جو عمل ہے گندے ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا, وہ ایسے ہی پھیل جائیں گے ہوا. فیبعث به الى النار, اس کو حکم ہو جائے گا کہ اس کو دوزخ میں لے جاؤ. قال فرمایا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا ادبر اذ سائح من عند الرحمن تبارک و تعالی یقول, جب فرشتے اس کی پیٹھ اس ترازو کی طرف کر کے اس کو دوزخ کی طرف لے جائیں گے تو پیچھے سے ایک آواز آئے گی, آواز دینے والا آواز آئے گا کہ مجھے رحمان نے حکم دیا ہے کہ میں بول لوں, اس آدمی کو واپس کرو, لا تعجلوا, جلدی نہ کرو, فإنه قد بقي له, اس کا کوئی بقیہ ہے, اس کو کوئی نیکی بھی ہے. فیؤتی ببطاقۃ فیہا لا الہ الا اللہ, تو ایک پرچی ہوگی اس پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ, وہ رکھ لی جائے گی دوسری میدان میں پلڑے میں. فتوضع فی کفۃ حتی یمیل به المیزان, حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ جس پر پرچی لکھی ہوگی وہ جھک جائے گا پرلا اور اس کی بدیاں جو وہ اوپر نکل جائیں گی. اس واسطے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے ہاں اس کی بھی نجات ہو جائے گی. یہ دوسری حدیث ہے جس میں ترازو کا بیان ہے. اللہ اکبر. حافظ ابن کثیر النہایۃ البدایہ میں فرماتے ہیں فیہ فائدۃ جلیلۃ وہو ان الفاعل یوزن علی عملہ, کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ کے دربار میں پرچیاں تلے, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پرچیوں والے تلے, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اعمال کو ایک جسم مل جائے, جسم وہ اس کا فطرہ وہ تو لگ جائے. یہ بھی ہے. یہ بھی ابھی دنیا کی روایت ہے. حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق کی طرف ایک آدمی بھیجا کہ ان کو سب بلا کر. حضرت عمر فاروق تشریف لے آئے اور حضرت ابوبکر صدیق کو
کے آخری جو سانس تھے وہ چل رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق اس وقت بولے، خطبہ دیا انہوں نے، فرماتے ہیں انما ثقلت موازین من ثقلت موازین یوم القیامہ، بھائی ترازو تو اس کی باری نکلے گی جس کی ترازو قیامت کے دن باری ہو جائے، باتباع الحق فی الدنیا وثقلہ علیہم، وہ ترازو باری کس سے ہوگی کہ وہ حق کی پیروی کرے، اس کے ساتھ اس کا بوجھ بڑھ جائے گا، وحق المیزان وهو فی الحق ان یکون ثقیلا، اور ترازو کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب اس میں سچی بات پڑ جائے تو پھر وہ جھک جائے، اس کے ساتھ سچی بات کے ساتھ باطل کی کو وجود نہیں رہے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے اس خطبے سے بھی ترازو کا ہونا ثابت ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت ترمذی میں بھی ہے، فرمایا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثقل الشیء یوضع فی المیزان خلق حسن، فرمایا ترازو میں جو سب سے بوجھ چیز نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی جائے گی وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہے، جس کا خلق اچھا ہے، اچھی عادتیں اس میں موجود ہیں، وہ سمجھے تو قیامت کے دن اس کا پلڑے نیکی کا بھاری ہو جائے گا۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم شریف میں ہے، مشکات کے کتاب طہارت کو اسی سے شروع کیا ہے، بیان کرتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض، وضو جو کرنا ہے وہ ایمان کا آدھا حصہ ہے، اور الحمدللہ پڑھنا یہ ترازو کو بھر دے گا، پلڑا وہ جو نیکی تھا وہ اس سے بوجھل ہو جائے گا، بھر جائے گی ترازو، اور سبحان اللہ والحمدللہ کے جو دو کلمے ہیں یہ تملأ ما بین السماء والارض، یہ زمین سے لے کر آسمان تک یہ تمام پوری جو ہے اس کو پر کر دے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ترازو کا ہونا برحق ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باخ لخمس ما اثقلہن فی المیزان، اللہ اکبر، کامیابی ہی کامیابی ہے، ذہن نصیبی ہے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، فرمایا خوشخبری ہے، ذہن نصیبی ہے پانچ کے لیے، اور وہ سب سے زیادہ میزان میں بوجھل ہوں گی، نیکیوں کا پلڑا اس سے بھر جائے۔ پہلا فرمایا لا الہ الا اللہ، دوسرا اللہ اکبر، تیسرا سبحان اللہ، چوتھا الحمدللہ، اور پانچواں فرمایا والولد الصالح، بچہ چھوٹی عمر میں مومن کا فوت ہو جائے، فیحتسب والدہ ووالداہ، اس کے ماں باپ اس کے مرنے پر وہ غمی نہیں کرتے، نوحہ نہیں کرتے، بیٹھ نہیں کرتے، اپنی زبان سے خلاف شرع کلمے نہیں بولتے، بلکہ وہ ثواب کی طلب میں صبر کر جاتے ہیں، ان کا یہ صبر کرنا ہے، یہ ترازو کو بوجھ کر دے گا۔ ایک حدیث میں ہے مسند احمد میں بخ لخمس من لقی اللہ مستحق، توحید کے بغیر ان کے یہ کلمہ کلام اور حدیث سے بیکار، مستحق ان کا لفظ حدیث کا اس بات دلالت کرتا ہے کہ ان کلموں پر یقین ہو، خدا پر یقین ہو، اس کی توحید پر یقین ہو، کیا یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاتا ہے، والیوم الاخر، قیامت کے دن کو مانتا ہے، وبالجنت وبالنار، جنت کو مانتا ہے اور دوزخ کو مانتا ہے کہ برحق ہے، وبالبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا، معاشرے کے میدان میں حاضری دینی اور اپنے عملوں کو اپنا حساب دینا، وبالحساب، اور حساب کتاب ہونا جہاں پہلو کے ذریعے، ان پانچوں چیزوں کو جو ایمان لائے وہ کامیاب ہے، اس کے بعد سے خوشخبری ہے اور ذہن نصیبی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یؤتی برجل الاکول الشروب العظیم، فرمایا ایک آدمی کھانا پینے والا اور بڑا بھاری بھرکم لا جائے گا قیامت کے، فیوزن بحبۃ فلا یزنها، ایک طرف ایک گندم کا دانہ پی جائے گا ترازو میں، ایک طرف بڑا کھانے پینے والا موٹا
فاسق فاجر اور بدماش رکھ بٹھا دیا جائے گا. فرمایا اس دانے گندم کا وزن تو کچھ ہوگا لیکن اس بے ایمان کے وزن کچھ نہیں ہوگا. مسند احمد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حقیقت میں ان کے راوی جو ہے اس حدیث کے وہ شقیق ہیں جو ان کے شاگرد ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہی یہ حدیث بیان کی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب وسادہ اور صاحب سواق تھے. سفر میں اور حضر میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. تکیہ حضور کا ان کے پاس ہوتا تھا اور مسواک نماز کے ٹائم پر وضو کے ٹائم پر ان سے طلب کی جاتی تھی کہ حضور وضو کرنے والے ہیں اس وقت مسواک طلب کر رہے ہیں. ایک سفر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے سفر میں لیکن مسواک نہیں تھی ان کے پاس, گم ہو گئی یا اس وقت میسر نہیں ہو سکی. حضور کا ارادہ وضو کرنے کا ہوا تو آپ نے فرمایا عبداللہ کو کہو کہ مسواک لائے. عبداللہ کو طلب کیا گیا, انہوں نے کہا میرے پاس مسواک نہیں ہو, یہ درخت ہے پیلو کا, میں سبھی مسواک بنا کر کے پیش کرتا ہوں. وہ پیلو کے درخت پر چڑھ گئے تاکہ وہاں سے ایک ٹہری کاٹ کر کے مسواک بنا کے حضور کی خدمت میں حاضر کریں. دو درخت پر تو چڑھ گئے لیکن ہوا تیز کر رہی تھی. مکان بقی کا ساکین اور ان کی پنجریاں جو تھی بالکل چھوٹی چھوٹی تھی, جیسے مرغے کی ایسے وہی برابر تھے, بالکل کمزور تھے, نحیف تھے. بعض ان کا قدر تھا کہ صرف 1-2 فٹ کے آدمی تھے. آدمی ویسے بیٹھا ہوا ہو یہ کھڑے ہو تو برابر ہوتے, چھوٹے قد والے تھے. اور ان کی پنجری بالکل کمزور تھی. ہوا کی تیزی کی وجہ سے ان کی وہ پنجری اور جو ٹانگیں وہ ہل رہی تھی, قریب تھا کہ یہ گر جائے درخت سے. صحابہ کرام ہنس پڑے کہ یہ مسواک کا تو گر رہا ہے, یہ تو گیا جی مسواک کا کاٹ کر لگا یہ ختم ہو گیا. فجالت الریح تلقی ہے, ہوا اس کی ٹانگوں کو ہلا رہی تھی, قریب تک گر جائے. فضائق القوم صحابہ کرام ہنس پڑے, مذاق کیا انہیں کہ یہ گر جائے. تعالی نبی اللہ میں رزق کے ساتھ انہوں نے کہا یہ گر رہا ہے, یہ ہوا آپ کا مسواک والا. آپ ہمیں کیوں گر رہا تھا, دیکھو اس کی ٹانگیں لگ رہی ہیں, اس کی پنجری بالکل ہے جو بالکل چھوٹی چھوٹی ہے. آپ نے کہا والذی نفسی بیدہ لہما اثقل فی المیزان من احد, مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہاں سے اس کی پنجریاں بالکل چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن جب ترازو میں رکھی جائیں گی اس کی پنجریاں تو فرمایا اور پہاڑ سے بدلی ہوں گی. باقی کی روایت میں ہے وہ عبداللہ بن مسعود کی راوی ہے, باقی کی کتاب الباس والنشور کی روایت پیش کر رہا. اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, بیان کرتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم للناس عند المیزان تجادل وزحام, فرمایا لوگ ترازو کے موقع پر جب ترازو لگائی جائے گی, قائم کی جائے گی حساب کتاب کے واسطے تاکہ عملوں کو تولا جائے, حضور نے فرمایا اس وقت لوگ آپس میں جگڑ رہے ہیں. نیکی کے واسطے ماں اپنے بیٹے سے جگڑ رہی ہوگی, بیٹا اپنے ماں سے لڑ رہا ہوگا. وزحام, وہاں ازدحام ہوگا, بھیڑ ہوگی, یعنی وہاں اتنا جمگٹا ہوگا کہ مشکل سے لوگ وہاں سما سکیں گے. یہ بھی حدیث جو ہے تحقیق کی یہ ثابت کر دی ہے کہ ترازو برحق. ابن ابی دنیا میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے, بیان کرتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوزع المیزان ولہ کفتان, ترازو رکھی جائے گی اور اس کے 2 پلڑے ہوں گے. لا وضع فی احدہما السماوات والارض وما فیہ لوسعتھا, پلڑے اتنے بڑے ہوں گے کہ اگر ایک پلڑے میں 7 آسمانیں اور 7 زمینیں اور جو اس کے درمیان پہاڑ وغیرہ ہے, سمندر وغیرہ ہے, رکھے جائیں تو فرمایا ترازو اس کو سنبھال لے گی, اس میں اور جگہ بھی ہے, اتنے بڑے بڑے وہ پلڑے ہوں گے. بلکہ عبداللہ بن مبارک کی کتاب زہد والرقائق میں یہ حدیث موجود ہے کہ فرمایا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن جو ترازو کو تھامنے والا ہوگا, اوپر سے اٹھانے والا ہوگا, وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام, ان کو اس ڈیوٹی پر لگایا جائے.
فتقول الملائکۃ یا ربنا میں یوزن بہذا، فرشتے کہیں گے یا اللہ اتنے بڑے بڑے پلڑے ہیں، اس میں کس کا وزن ہوگا؟ کانٹا جتنا چھوٹا ہو اتنا وزن اچھا ہوگا. جو زرگروں کے ہوتے ہیں کانٹے وہ رتیوں کا اور رتیوں سے چھوٹے وزن بھی کاٹ دیتے ہیں. وہ ترازو ایسی ہوگی اس کے پلڑے تو اتنے بڑے بڑے ہوں گے لیکن اس میں فرق رتیوں کا ہزار ہو جائے گا، برابر ہو جائے گا. تو تھوڑا بہت جھک گیا، رتی برابر جھک گیا تو اس کا پلو ہو جائے گا کہ میرا پلڑا جھک گیا. یقول من شئت من خلقی، تو اس وقت فرشتے کہیں گے ربنا ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، مولا تیرے پلڑے اتنے اتنے ہیں ترازو کے، اس سے دیکھ کر تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تیری اچھی وہ جو تیرے حق عبادت کا تھا وہ ہم تیری بدگی نہیں کر سکتے. طبرانی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت کچھ تغیر الفاظ کے ساتھ سیاستہ کتابوں میں ملتی ہے. فرمایا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم من تبع جنازۃ یوضع فی میزانہ قراتان مثل احد، فرمایا جو جنازہ پڑھے اور پھر جنازے کے ساتھ دفنانے تک جائے، دفنا کا فارغ ہو کے واپس آئے، اس کو فرمایا دو قرات، ایک قرات احد کی مثل بزل ہوگا، اتنا ثواب ملے گا، اور وہ ثواب اس کی ترازو میں رکھا جائے. ترازو کا لفظ سیاست کتابوں میں نہیں ہے لیکن طبرانی میں موجود ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم من ارتبط خرسا فی سبیل اللہ ایمانا و تصدیقا بوعدہ کان شبعہ وریہ وروثہ وبولہ فی میزانہ یوم القیامہ. فرمایا کہ گھوڑے کو صرف اس واسطے پالتا ہے کہ کبھی جہاد کا موقع آئے تو میں اس پر سوار ہوگا کہ جہاد کروں کفار سے، اور اس کو ایمان کامل بھی ہو اور خدا کے وعدے کا بھی اس سطح سمجھتا ہوں. اور میں گھوڑے کا چارہ، گھوڑے کا پانی، اس کی لید، اس کا بول قیامت کے دن اس کی ترازو میں رکھا جائے گا. اس سے بھی ترازو کا ثابت ہونا معلوم ہوتا ہے. طبرانی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے من ارتبط خرسا فی سبیل اللہ فالفہ یاسرہ فی میزان یوم القیامہ، جو گھوڑے کو فرمایا باندھتا ہے، پالتا ہے، اس کے چارے کا انتظام کرتا ہے، اس کی مالش وغیرہ کرتا ہے، اس کا چارہ، اس کے نشانات جہاں تک پھرتا ہے، اس کی مٹی جو قدموں کی ہے وہ قیامت میں اس کے ترازو میں رکھی جائے. ترغیب و ترغیب اصحابی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی، اور آپ نے فرمایا فاطمہ میں تیری قربانی کرنے لگا اگر آپ نے قربانی کے پاس کھڑی ہو جائے فشادی ہوئی کی یا آگا فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب. فرمایا تیرے واسطے فاطمہ اتنا ثواب ملے گا جب اس جو مذبح کرنے لگا تیری قربانی اس کا پہلا قطرہ کی زمین پر گرے گا تو اس پہلے قطرے گرنے سے تمام تیرے گناہ خدا معاف کر دے. کے اور تیری یہ قربانی کا گوشت، یہ خون جو بہ گیا ہے یہ تیرے نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا. 70 ضعفاً، اتنا نہیں ہوگا بلکہ اس سے 70 گنا اور غدری طے کر دی جائے گا. اگر تیرے بکرے کی کا وزن ہے 20 سیر تو یہ 35 من کا وزن بنا کے وہاں پیش کی جائے گا. قال ابو سعید، حضرت ابو سعید خدری نے عرض کی یا رسول اللہ ھذا لآل محمد خاصہ، یہ فاطمہ کے لیے خاص ہے مسئلہ؟ آپ نے فرمایا لا لآل محمد بل المسلمین عامۃ، یہ آل محمد کے واسطے بھی اور مسلمانوں کے واسطے عام کے واسطے مسئلہ ہے. اس میں بھی ثابت ہو گیا ہے کہ قربانی کا گوشت تمام کا تمام نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا. طبرانی اوسط کی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول ما یوضع فی میزان العبد یوم القیامہ، سب سے پہلے جو نیکی کے پلڑے میں نیکی ڈالی جائے گی وہ کیا؟ نماز ڈالی جائے گی یا کیا ڈالی جائے گی؟ تو فرمایا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ سب سے پہلے جو نیکیوں کے پرڑے میں چیز ڈالی جائے گی وہ خرچہ ہے جو مسلمان آدمی اپنی اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، بڑے بچوں کو کھلاتا ہے، اپنی بیوی کو کھلاتا ہے۔ اس حدیث سے تراضی کا ہونا ثابت ہو گیا، اور دوسرا یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھا کرو، ان کے کپڑے کا، ان کے لتے کا، ان کے نفقے کا، ان کے گھر کا انتظام اچھی طرح کرنے کی کوشش کرو تاکہ یہ نیکیوں کا پلڑا اس سے بھی بوجھل ہو۔ اللہ اکبر۔ آگے یہ الفاظ ہیں حدیث کے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو کلمے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں اور زبان پر بڑے وہ ہلکے پھلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن ترازو میں بڑے بوجھل ہوں گے وہ کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ امام بخاری نے حدیث پیش کی ہے ترازو کے ثبوت میں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کسی مسئلے کو ثابت کرنا چاہیں تو اپنا بات کر کے پہلے تو وہ قرآن مجید کی آیت لاتے ہیں، اور پھر آیت لانے کے بعد آیت میں کوئی لغوی کوئی نقطہ ہو وہ بیان کرتے ہیں، اور اس لغوی نقطے کو وہ تابعین، تبع تابعین اور صحابی کے قول سے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ حدیث لاتے ہیں۔ ایسے امام بخاری نے اس جگہ بھی کیا ہے۔ باب باندھا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرما کہ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہم ترازو رکھیں گے انصاف کی دن قیامت، اور ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، انسانوں کے عمل اور ان کے قول اقوال، یہ پہلے سے مراد یہ ہے کہ ان کے فعل جو ہے جسمانی وہ، دوسرے سے مراد یہ ہے جو زبان سے انسان بولتا ہے وہ چلے جائیں گے۔ اس میں لفظ قسط کا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح بخاری میں اور جگہ بھی ایسے یہ کرتے ہیں کہ لفظ آ جائے قرآن مجید کا تو وہ اس کو حل کرتے ہیں، لوگوں سے حل کرتے ہیں۔ بعد میں ثابت کروں گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو محدثین میں لغوی بھی تسلیم کیا کہ وہ لغت کے بھی امام تھے، اس کا بھی ابھی میں بیان کرتا ہوں۔ وہ پیش کرتے ہیں حضرت مجاہد کا قول، مجاہد مکی ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہے۔ قسطاس کا لفظ آیا، وزن بالقسطاس المستقیم قرآن مجید میں ہے نا، وہ سمجھ کرتے ہیں کہ وہ قسط سے اس کا یہ مادہ نکالنے کی کوشش نہ کرے، وہ کہتے ہیں کہ القسط العدل برومیت، قسطاس جو ہے وہ رومی زبان میں عدل کے معنی میں ہے۔ ویقال القسط مصدر المقسط، پھر یہ ایک اور لغت بیان کرتے ہیں کہ اگر قسط یقسط تو آئے باب مجرد سے تو اس کا معنی ظلم کرنے کا ہے۔ اما القاسطون فكانوا لجہنم حطبا، یہ مجرد سے ہے، اور اگر اقسط یقسط سے آئے تو اس کا معنی ہے عدل کرنا، انصاف کرنا، جیسے قرآن مجید میں واللہ یحب المقسطین۔ وہ خود کہتے ہیں کہ العادل، مقسط کا معنی عادل ہے اور قاسط کا معنی جائر ظالم ہے۔ ایسے لغت کو بھی حل کر دیا ہے، اور پھر انہوں نے اس حدیث کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر ختم کیا ہے۔ سبحان اللہ کا معنی ہے خدا کی تنزیہ، خدا کی پاکیزگی، خدا کو عیوب سے، نقائص سے پاک بیان کرنا، اس کا عقیدہ رکھنا کہ خدا میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ جو خدا کی اولاد تسلیم کرتا ہے خدا کی اولاد ہے، وہ خدا کی ذات میں وہ عیب پیش کرتا ہے، خدا کی ذات میں وہ نقص پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اس لفظ کو بہت سے طریقوں سے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ مصدر بھی ہے، جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، اور کبھی یہ مضاف بھی استعمال ہوا ہے، سبحانہ بھی آیا ہے، سبحانک بھی آیا ہے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سبحانہ تو بہت جگہ آیا، اور سبحانک بھی آیا ہے، سبحانہ بھی آیا ہے،
لیکن قرآن مجید میں سبحان ہی نہیں آیا، متکلم کی طرح مضاف نہیں آیا۔ وہ صحیح بخاری میں کتاب تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں آیا لفظ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، پہلے سے بارے کی یہ آیت ہے نا، آگے فرمایا سبحان اللہ پاک ہے۔ اس کے تحت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک حدیث پیش کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا گوا حدیث قدسی ہے، ابن آدم وشتمت، آدم کا بیٹا مجھے دکھلاتا ہے، مجھے گالیاں نکالتا ہے، یہ قدسی حدیث اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کا بیٹا انسان مجھے دکھلاتا بھی ہے اور مجھے گالی بکتا ہی ہے۔ میں دکھانا کیا ہے؟ یہ اس کا کہنا ہے کہ میں دوبارہ مخلوق کو بڑا نہیں کر سکتا، مجھے دکھلاتا ہے، میری قدرت کا انکار کرتا ہے اور گالی کا نکالتا ہے۔ اما شتمہ ہو یا قالا اتخذ اللہ ولدا، گالی یہ ہے کہ خدا کی اولاد ہے، جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ خدا کی اولاد ہے۔ اتخذ اللہ ولدا، خدا نے اولاد پکڑی ہے۔ اس میں صحیح بخاری کی اس روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سبحانی، میں پاک ہوں۔ سبحانہ کا لفظ بھی آ گیا، سبحانہ کا بھی آ گیا، سبحانی بھی آ گیا۔ میں اس گستاخی سے پاک ہوں، یہ عیب ہے، میں شہر سے پاک ہوں، یہ نقص ہے، میں اس نقص سے پاک ہوں۔ یسبح الرعد بحمدہ، قرآن مجید میں یہ ماضی بھی بیان ہوا ہے اور مضارع بھی بیان ہوا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور سبحان تو دو جگہ استعمال ہوا۔ اور مرفوع حدیث میں وقت تھوڑا سا رہ گیا، اس واسطے میں جلدی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی آیتیں تو بے شمار، میں اب اس کی تفسیر حدیث سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ ابو شیخ کتاب کا نام ہے، اس میں حضرت قتادہ تابعی کا قول ہے فی قولہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، کہ انہوں نے کہا عیسائیوں نے کہ خدا کی اولاد ہے، پاک ہے وہ، کیا کہتے ہیں ابو قتادہ؟ قالوا علیہ البہتان سبح نفسہ، اذ قالوا علیہ البہتان، جب عیسائیوں نے خدا پر بہتان باندھا کہ مسیح جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اس بہتان کی ترغیب میں فرمایا نفس اپنے نفس کی خود ہی تنظیم جان کی کہ میں تو اس گستاخی سے پاک ہوں اور مجھ کو اس گستاخی سے پاک رکھنے کی کوشش کرو۔ جو خدا کی اولاد مقرر کرتا ہے بناتا ہے وہ میری توحید کا قائل نہیں ہے، وہ مجھ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ عبد بن عمیر کی کتاب میں تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے سبحان اللہ کہ میں نے وہ کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتا تنزیہ اللہ نفسہ عن السوء، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک سبحانہ کے کہنے سے ہر گستاخی اور ہر کلمہ ایسا جو خدا کی شان میں گستاخی ہو، سبحان اللہ کہنے سے انسان اقرار کرتا ہے کہ میں خدا کی ذات کو ان تمام عیوب سے پاک سمجھتا ہوں۔ باقی میں موسیٰ بن طلحہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ یہ ہیں انہ سئل عن تسبیح ان یقول الانسان سبحان اللہ، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور یعنی سبحان اللہ پڑھتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ قال براءۃ اللہ عن السوء، اللہ کو ہر برائی سے پاک سمجھنا، اللہ ہر گستاخی سے پاک ہے۔ یہ صحیح حدیث میں سبحان اللہ کا معنی آ گیا۔ کفایہ فی علم روایہ میں بغدادی کی جو کتاب ہے اس میں طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے کہ سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ سے پوچھا کہ حضور سبحان اللہ کی تفسیر بیان کی تھی، آپ نے فرمایا ہوا تنزیہ اللہ من کل سوء، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو ہر عیب ہر عیوب سے پاک گرداننا، یہ ہے سبحان اللہ۔ یعنی اگر ان معنوں میں انسان یہ ورد کرے گا وظیفہ پڑے گا اس عقیدے کی روح سے تو پھر یہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ اگر وہ اس عقیدے پر نہیں ہے تو دن رات خدا کی تسبیح بیان کرتا ہے، اس کا خدا کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس کا معنی تفسیر مظہری میں یہ کرتے ہیں سبحانہ کا اسبحہ سبحانا وانزہہ تنزیہا من ذالک، میں خدا کی تنزیہ بیان کرتا ہوں، میں خدا کو عیوب سے پاک سمجھتا ہوں۔ یہ میں نے کیا ہے حضرت قاضی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ
اب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد 13 شوال سن 194 میں بخارا شہر میں پیدا ہوئے، اور میرے حساب کے مطابق ان کی ولادت انگریزی مہینوں کے سن کی مطابق 20 جون سن 810 عیسوی پڑتی ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عید کی رات، ہفتے کی رات، عشاء کی نماز کے بعد سن 256 میں وفات پاتے ہیں. ہجری کی سنون کی اگر شمار کی جائے تو ان کی عمر بنتی ہے 3 مہینے کم 62 سال، اور اگر انگریزی مہینے کو شمار ان کے سن کو شمار کی جائے تو ان کی عمر بنتی ہے 60 سال. یہ تو ان کی ولادت اور ان کی وفات کا ذکر ہے. یہ جو میں نے انگریزی سالوں کا حساب بتایا ہے یہ بڑی میرے سے میں نے تلاش کی ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں. ولادت ان کی ہے 13 شوال مطابق 20 جون، 13 شوال 154 ہجری مطابق 20 جون سن 810. وفات ہے 30 رمضان 256 ہجری، اور ان کی وفات جو ہے 13 اگست سن 870 عیسوی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی تصنیف کی، وہ خود بیان کرتے ہیں. کننا عند اسحاق ابن راہویہ فقال لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم امام اسحاق بن راہویہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے فرمایا اشارہ کیا اپنے شاگرد کی طرف، اگر تم میں سے کسی کی ہمت ہو تو مختصر ایک اللہ کے پیغمبر کی سیرت کی کتاب لکھ دو جس میں صحیح سنت حضور کی موجود ہے، اس پر کتاب کو لکھے. قال فذاقا كذلك في قلبي. امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اس وقت یہ القاء ہو گیا کہ میں یہ کام کروں گا. فاخذت من ما جمع الجامع صحیح، پھر میں نے اس طرح یہ کام کرنا شروع کر دیا. وہ خود ہی کہتے ہیں کہ میری کتاب کا نام کیا ہے؟ الجامع صحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. اصل نام کی کتاب کا یہ ہے الجامع صحیح المسند. جامع کتاب ہے، صحیح ہے اور باسند ہے، اور سند بھی کس کی ہے؟ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں آپ کی سنت کا بیان ہے اور آپ کی تمام زندگی کے جو واقعات ہیں مشہور وہ آ گئے. اللہ اکبر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے کہ مجھے خواب میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. وَكَأَنَّنِي وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَبِيَدِي. میں حضور کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور میں حضور کو ایسے ایسے پنکھا ہلا رہا ہوں. اذب دعان ہو، کوئی چیز حضور پر کوئی آ جائے تو میں اس کو گویا پنکھے سے دور کر رہا ہوں، ہوا دے رہا ہوں. فسألت بعض المعبرین. میں نے جو علماء کو تعبیر کے ان سے پاس ذکر کیا کہ مجھے یہ خواب آئی ہے، اس کی کوئی تعبیر بتاؤ. تو اس معبر جو سب سے بڑا معبر تھا خوابوں کا جاننے والا، اس نے کہا انت تذب عنہ الکذب. تو اللہ کے پیغمبر کی ذات سے جو جھوٹ ہے وہ دور کرے گا. سارے حدیثوں کی کتاب ایک لکھے گا تو اسے خدا کام لے گا. فهو الذی حملنی علی اخراج الجامع صحیح. وہ کہتے ہیں یہی خواب اور اس کی تعبیر نے مجھے برانگیختہ کیا، اٹھایا، ابھارا، مجھے ترغیب دی کہ میں نے یہ صحیح بخاری کو لکھنا شروع کیا. اللہ اکبر. امام بخاری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ خرجت الصحیح من 600,000 حدیث ہے. یہ میں نے صحیح بخاری 6 لاکھ حدیثوں سے منتخب کی ہے. 6 لاکھ حدیثوں سے منتخب جو میری کتاب ہے یہ میں نے جمع کی. لا مخرج فی هذه الکتاب الا صحیحا. میں نے اس کتاب میں صحیح سند کے ساتھ جو روایت آئی وہی لایا ہوں. اس کے علاوہ جس میں تھوڑا سا ذوق ہو، تھوڑی سی کمزوری بھی ہو،
وہ میں نے لایا. ما دخلت فی کتاب الجام الا مسح وترکت صحیح حتی لا یطول. میں نے اپنے کتاب میں وہ حدیث داخل کی ہے جس پر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ صحیح ہے, اور صحیح اس میں سے میں نے تو اسے چھوڑ دی ہے تاکہ یہ کتاب لمبی نہ ہو جائے. اللہ بیان کرتے ہیں الہم تو حفظ الحدیث وانا فی الکتا 10 رسینی. میں 10 سال کا تھا جب مجھے الہام خدا کی طرف سے ڈالا گیا کہ میں حدیثوں کو یاد کروں. میں نے اس وقت سے یہ کام شروع کیا. بخارا کے ایک محدث کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں, وہ خود بیان کرتا ہے محدث, یہ گنجار نے اپنے تاریخ کے بغداد بخارا میں واقعہ بیان کیا ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ میں 10 سال کا بچہ تھا, میرے پاس ایک محدث حدیث پڑھ رہا تھا, تو اس نے یہ سند پڑھی ابو زہیر عن ابراہیم. تو میں نے کہا کہ ابو زہیر عن ابراہیم راوی کوئی نہیں ہے, کوئی روایت نہیں ہے, کسی کتاب میں روایت نہیں ہے. وہ محدث کہنے لگا کہ تو لونڈا کیا جانتا ہے, بچہ کیا جانتا ہے؟ میں نے کہا میں جانتا کچھ نہیں, لیکن ابو زہیر ابراہیم کا شاگرد نہیں ہے. اس وقت ضد نہیں تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کے اپنے کتاب مسودے میں دیکھا کہ کیا وہ بچہ جو ٹھیک آ رہا تھا, تو اس میرے مسودے میں تھا ابو زہیر بھی نہیں تھا, زبیر عن ابراہیم تھا. تو پھر میں بخاری کے پاس آیا, بچے تھے 10 سال کے. تم نے مجھے کل میری غلطی پر تنبیہ کی تھی کہ ابو زہیر نہیں ہے, ابراہیم سے راوی نہیں ہے کوئی, تو تیرے نزدیک کیا راوی ہے؟ انہوں نے کہا زہیر بھی نہیں ہے,